نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ یوسف کی آج ہم آیا نمبر 111 دیکھنے جا رہے ہیں which is the last آیا آف دا سورہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. ما كان حدیثاً یہ ایسی بات نہیں یفترا جو گھڑ لی گئی ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خود سے گھڑ لی گئی ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے آ چکا گزر چکا، اس کی تصدیق ہے اس میں. و تفصیل، اور ہر چیز کی تفصیل اس قرآن میں ہے. کل شیء وہدی ورحمہ، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں یہ جو واقعات آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، ان میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، لیسنز ہیں. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خود سے گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ قرآن پرانے واقعات کی تصدیق کرتا ہے. پرانی سٹوریز جو اس دنیا میں ہو چکی، جن میں ہم نہیں تھے، ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم وہ سٹوریز قرآن ہی کے ذریعے جانتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس قرآن میں جو ایک ایک لفظ ہے ان سٹوریز کے بارے میں یا جو بھی ہے، وہ سب تمام کا تمام حق ہے، سچ پہ مبنی ہے. اور اس قرآن میں ہمارے لیے لیسنز ہیں، عبرت ہے، اور وہ تمام زندگی کا سامان ہے جس کو ہم نے امپلیمنٹ کر کے کامیاب ہونا ہے، اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ عقل مندوں کے لیے ان سٹوریز میں عبرت ہے. اور عقل مند کون ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں. عقل تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن جو اس عقل کو درست طریقے سے استعمال کرے وہی عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی عقل کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنی عقل کو ایسے ہی دنیا میں لگاتا رہے اور ایسے بے معنی چیزوں میں لگائے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو عقل مند وہی ہے جو اپنی عقل کو درست طریقے سے استعمال کرے. تو عبرت کا مطلب ہے کہ ماضی کے تلخ اور شیریں واقعات سے لیسنز لینا، اپنے لیے لیسنز ڈرا کرنا اور انہیں مستقبل کا آئینہ قرار دینا. ماضی کی جو سٹوریز ہیں، جو تاریخ ہے، انہیں مستقبل کا آئینہ قرار دینا. عبرت حاصل کرنا یعنی ماضی کو مستقبل کے لیے مشعل راہ قرار دینا، ماضی کے واقعات کو مستقبل کے لیے مشعل راہ قرار دینا، یہ عبرت ہے. اور ان مردہ واقعات کو عصر حاضر میں بھی زندہ سمجھنا اور سمجھنا کہ ہم ان واقعات سے لیسن لے کے اسی طرح جس طرح انبیاء کے اخلاق تھے، جس طرح ان کے مینرز تھے، ان سے سیکھ کے ہم اس دنیا میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے واقعات ہمیں سناتے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے اس دنیا میں. اگر تم کوشش کرو تو ان انبیاء کے نقش قدم پہ چل کے تم بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو. تو عربی میں عبرت کا مطلب ہے عبور کرنا، کسی چیز سے گزر جانا. اور آنسو کو عربی میں عبرہ کہتے ہیں کیونکہ وہ آنکھوں سے گزر جاتا ہے. تو کسی چیز سے گزر جانا، اس واقعے سے یا اس تاریخ سے اپنے لیے واعظ و نصیحت نکالنا، ان چیزوں کو چن کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہیں اور ہمیں وہ زندگی میں کامیاب بنا سکتی ہیں. شاعر کہتا ہے ہو جس تاریخ میں عبرت وہی تاریخ ہے مطلوب، جو ہو جس تاریخ میں عبرت وہی تاریخ ہے مطلوب، نہ ہو تاریخ میں عبرت تو پھر تاریخ ہی کیا ہے. نہ ہو تاریخ میں عبرت تو پھر تاریخ ہی کیا ہے. جس تاریخ میں عبرت نہ ہو وہ تاریخ ہی کیا ہے. تو قرآن knows, Allah subhanahu wa ta'ala knows that مومن نیڈس عبرہ، مومن نیڈس لیسنز.
اینڈ قرآن وہ سٹوریز ہمیں نہیں بتاتا جن میں عبرت یا لیسنز نہ ہو. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی بک نہیں ہے، یا کوئی فلم کی سٹوریز نہیں ہے، یا ڈراماز کی سٹوریز نہیں ہیں جن میں بس 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کریں اور پاپ کارن کھا کے پھر کپڑے جاڑ کے وہاں سے نکل جائیں اور پھر کسی دوسری فلم کو دیکھنے کی تیاری کریں. ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ knows that each and every moment of a moment's life is precious. This life is a test for him, and he needs to learn from this life, and he needs to make his each and every moment better than the previous one. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو، جو اپنے ہر ایک کام کو پہلے سے بہتر بناتا چلا جائے. اگر اس نے کوئی نماز ادا کی ہے تو اس کی اگلی نماز اس کی پچھلی نماز سے بہتر ہونی چاہیے. اور اگر کل اس نے کوئی صدقہ کیا، کوئی نیکی کی، تو اس کا اگلا صدقہ اس کے پچھلے صدقے سے بہتر ہونا چاہیے. مومن کو اس طرح سے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ نیک کام جو وہ پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے ان کو بہتر کرے، پہلے سے اور زیادہ بہتر کرے. تو جو اقوام پہلے گزر چکی ہمیں ان سے لیسنز لینے ہیں. انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں آ چکے ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا ہے، ان کی اقوام سے عبرت حاصل کرنی ہے. ہمیں ان کے ایول ایکٹ سے، ان کے ایول ایکشنز جو وہ اس دنیا میں کر کے گئے، جو غلطیاں انہوں نے کی، ہمیں ان سے عبرت لینی ہے اور انہیں اوائڈ کرتے ہوئے یہ زندگی گزارنی ہے. آج ہم عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہر برائی ہم میں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک عام تھا، آج ہم بھی مشرک ہیں. بہت سے لوگ اس دنیا میں مشرک ہیں کیونکہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، ہم اس سے لیسنز ہی نہیں لیتے، ہم اس کو وہ حق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے، جو ہمیں دینا چاہیے. ہم قرآن کو وہ حق نہیں دیتے، اور قرآن کا حق ہے ہم اسے سمجھ کے پڑھیں اور عمل کریں. ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. بہت سے لوگ ہم میں سے قرآن کو صرف اس طرح پڑھتے ہیں کہ بس ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں مل جائیں، اور ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہتے کہ عمل کرنا پڑے گا. تو قرآن قیامت والے دن آپ کے حق میں حجت ہوگا یا آپ کے خلاف حجت ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایک بہانہ بھی قبول نہیں کرنا کہ کوئی انسان کہہ دے کہ میں دنیا کے جمیلوں میں اتنا پھنسا تھا کہ قرآن کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. کوئی بھی ایسے نہیں کہہ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے قرآن کی، اس کو ہمیں اپنے لیے سب سے بہتر سمجھنا ہے، اس نعمت کو اس کا حق دینا ہے. اور یہ قرآن کی کتاب جو بہت دور سے ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ہمیں اس کو اس کا حق دینا ہے. اور یہ قرآن واقعی بہت دور سے آیا ہے. آسمانوں پہ جانے کے 500-600 سال لگتے ہیں، اور ہم اگر 5 دفعہ مر کے زندہ بھی ہوں پھر بھی ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ واقعی بہت دور سے ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، صرف ہماری ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو ہمیں پچھلی اقوام کے جو لیسنز اس میں ہیں، جو ان کے بارے میں عبرت ہے، ان سے لیسنز لینے ہیں. ان کے امورل ایکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور انہیں دہرانا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں اس بک پہ عمل کرتے چلے جانا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے. یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے سورۃ الیوسف میں. تو وہ نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی پیروی کرتا ہوں. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ پرانے رسول کی شریعت کو آگے لے کے چلتے ہیں، ان کی شریعت کو اپناتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں. جبکہ رسول جو ہوتا ہے وہ ایک نئی شریعت لے کے اس دنیا میں آتا ہے اور اسے اس شریعت کو امپوز کرنا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس پہ عذاب آتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نبی تھے. اور دیکھیں ہم کوئی نہیں سنتے اس سورہ میں یا اس سٹوری میں کہ ان کی قوم پہ کوئی عذاب آیا ہو یا کچھ.
بس وہ بہت اچھے سے زندگی گزار کے چلے گئے اس دنیا سے، اور نان مسلمز کے بیچ میں بھی رہے، احسان کا رویہ اختیار کیا، محسن کہلائے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی احسان کیا، اور بہت سی اخلاق کی اعلیٰ مثالیں ہم ان کی اس سورہ میں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور تو نبی جو ہوتا ہے وہ ایک ولی ہوتا ہے، جیسے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، ولی ہو، اور ہر کوئی جو ہے اس کی موجودگی سے روشنی حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر کر دے، جس انسان کے پاس بھی رہے یا جس سے بھی اس کا واسطہ پڑے یا جو بھی اس کے بارے میں سنے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ تو ولی جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبی ولیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اس سٹوری میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں، بہت سے لیسنز ہم ڈرا کر سکتے ہیں ان کی سٹوری سے۔ اینڈ وٹ آئی لرنڈ فرام دس اسٹوری دیٹ دس اسٹوری اسٹارٹس ود اے ڈریم اینڈ اینڈس ود اٹس انٹرپریٹیشن۔ یہ سٹوری اتنی دلچسپ ہے کہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور اس خواب کی تعبیر تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس خواب سے لے کے اس کی جو تعبیر ہے اس تک کیا 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 نبی کو سہنا پڑا، اور اس کی فیملی کو کیا کیا برداشت کرنا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ سوچیں، اور یوسف علیہ السلام کو لٹرلی جن جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کس طرح سے وہ فیملی سے دور رہے، اپنے باپ سے دور رہے، کس طرح سے انہیں غلام کا درجہ دیا گیا، ایک غلام سمجھ کے کبھی اس بازار میں بک رہے ہیں، کبھی دوسرے بازار میں، پھر ایک گھر میں لائے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ رہتے ہیں، وہاں سے لاوارثوں کی طرح انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر جیل سے کس طرح وہ رہائی پاتے ہیں، کتنے سالوں وہاں پہ گزارے، پھر رہائی پاتے ہیں تو پھر کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک اعلیٰ درجے سے نوازتا ہے اور وہ پھر ملک کے بادشاہ قرار پاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوابوں سے منع نہیں کیا، آپ خواب دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اس دنیا میں سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھنے سے منع نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک خواب ہی ہے جب تک اس کی تعبیر ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہماری کچھ خواہشات ہیں، کچھ ٹیمپٹیشنز ہیں، ہر ایک انسان دل رکھتا ہے تو دل میں خواہشات ہوتی ہیں، دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سٹوری کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہر ارمان جو ہے وہ اس دنیا میں ضروری نہیں کہ پورا ہو۔ ہر ایک کا ارمان ہوتا ہے اس کے پاس بڑا سا بنگلہ ہو، بڑی سی گاڑی ہو، اور پھر اس کے گھر کے آگے بہت بڑا سا گارڈن ہو جس میں وہ چہل قدمی کرے، اس میں بہت اچھے اچھے پھول ہوں، پھل ہوں، وہ جب چاہے پھل توڑ کے کھائے، اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی بیماری نہ چھوئے، اور جو جو اس کے بچوں کے بارے میں اس کے خواب ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے مومن کے لیے ایک خواب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ knows that مومن has some dream and then but he knows this is not the platform to fulfill the dream آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن مومن کے خوابوں کی تعبیر جنت میں ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ہمارے خوابوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل والمسومۃ والانعام والحرث، اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو خواب تم ادھر پورے کرنے بیٹھے ہو،
یہ خواب پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ایک عبرت ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ایک لیسن ہے، امتحان ہے. یہاں پہ خواب دیکھ سکتے ہو، خوابوں سے منع نہیں کیا تمہارے رب نے، لیکن وہ جو ابدی ٹھکانہ ہے تمہارے خواب اس میں پورے ہونے. ہر خواب اس میں سچا نہیں ہونے والا، اور ہر خواب کی تعبیر یہاں پہ تمہیں نہیں ملنے والی. بہت سے لوگ جو بہت بڑے بڑے ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، سلیبریٹیز ہوتے ہیں، کیا ان کے سارے خواب پورے ہو جاتے ہیں؟ بہت سے ایسے خواب جو پھر بھی اپنے ساری زندگی بھی لگا دیں تو اپنے سارے خواب پورے کرتے کرتے جب وہ اس دنیا سے جائیں گے پھر بھی کتنے ارمان وہ اپنے دل میں لے کے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ زندگی تمہاری یہ خواب پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواب دیکھ سکتے ہو لیکن اس کی تعبیر اگلے جہان میں ہوگی. اس کی تعبیر تمہیں یہاں نہیں ملنے والی. یو کانٹ فلفل آل آف یور ڈریمز ان دس ورلڈ. یہ زندگی بہت چھوٹی پڑ جائے گی اگر ہر خواب آپ یہاں پورا کرنے لگیں، چاہے وہ بند آنکھوں سے ہو یا کھلی آنکھوں سے. اور خوابوں کی حقیقت کیا ہے کہ بہت سے خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی اپنے نیک بندوں کو دکھاتے ہیں، اور نبوت کے بعد ایک سچے خواب آنا اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سچے خواب دکھائے جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت گناہ گار ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتا، تو اسے شاید زندگی میں خواب آئے کہ میں بہت نیک انسان بن گیا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیں کہ وہ خواب میں طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حالانکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ میں جاؤں گا اس گھر میں. تو یہ خواب جو ہے اس کے سب کانشیس میں کہیں ہے کہ مجھے یہ خواب آیا تھا، لیکن وہ اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا اور اپنی زندگی میں وہی گناہ کرتے چلے جاتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اسے کوئی ایسا حادثہ پیش آئے کہ وہ ہلا مارا جائے. شاید کوئی اس کا پیارا دنیا سے چلا جائے، یا اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جس سے وہ اپنی صحت کھو دے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے تو وہ سوچے کہ واقعی وہ خواب میرا سچا ہو گیا ہے. اور خواب جو ہیں ان کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ دنیا میں موجود نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کی ہم نے قیمت ادا کرنی ہے. خواب جو ہیں وہ اسی طرح پورے نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام کو کن کن آزمائشوں سے گزارا گیا، ہر ایک نعمت کا حساب لیا گیا. میں سوچتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا آدھا حسن دیا تھا تو دے کے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا دنیا میں. ان سے بڑے بڑے امتحانات لیے، حتیٰ کہ حسن، صرف حسن کے لیے ان سے بہت بڑا امتحان لیا گیا. کس طرح سے ایک خوبصورت عورت ان کے پیچھے لگتی ہے، اور کس طرح سے انہوں نے سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محسنین کی لسٹ میں شامل کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے لیے گناہوں سے بچنا ہے. اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک صبر کا پیکر تھے. یعقوب علیہ السلام بھی صبر کے اعلیٰ درجوں پہ تھے، اور انہوں نے جیسے کہا کہ میں خوبصورت صبر کرنے والا ہوں. اسی طرح لوگوں کو اور بہت سے سچے خواب اس دنیا میں آ سکتے ہیں، لیکن خوابوں کی قیمت ہوتی ہے. خواب ایسے ہی پورے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب دکھایا گیا، اور وہ خواب 40 سال کے بعد جا کے پورا ہوا. اس خواب میں کس طرح کے حالات سے انہیں گزارا گیا، کتنی مشکلات آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں، پھر جا کے وہ خواب سچا ہوا اور اس کی تعبیر قائم ہوئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو خواب اس دنیا میں دیکھیں اسے یہیں پورا کریں. جب ہم ہر خواب یہاں پہ پورا کرنے کا سوچتے ہیں پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. ضائع اس لحاظ سے کہ ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں، خوابوں کو یہیں پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں. اور اچھے خواب دیکھنا اور انہیں پورا کرنا کوئی مذائقہ نہیں. جس طرح یہ سٹوری ایک عبرت ہے، اسی طرح اچھے خواب جو ہیں، جیسے
کسی کو خواب آیا کہ اس کی اولاد نیک ہوگی اور پھر وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، وہ کوشش کرے، تو یہ ایک اچھا خواب ہے. وہ آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس خواب کو پورا کرنے میں لگا رہے. لیکن بہت سے وہ خواب جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، جو ہم اکثر کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ خواب ہمارے اگلی زندگی میں پورے ہوں گے اور ان کے لیے قیمت ادا کرنی ہے اس زندگی میں. اس زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے تاکہ ہم اپنی اگلی زندگی کو بہتر بنائیں، اور جو اس زندگی میں فیل ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. حالات کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں، ہمیں صبر کرنا ہے. اس دنیا میں سیلف کنٹرول رکھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے that we are being monitored. Each and every moment of your life is designed by Allah subhanahu wa ta'ala, and you are being monitored, and you need to know that whatever calamity comes on you, whatever situation you are in, it's because Allah subhanahu wa ta'ala wants you to. کوئی بھی چیز ایسے ہی تم پہ آ نہیں جاتی. ہر تکلیف، ہر پریشانی، یا اگر مومن سکھ میں بھی ہوتا ہے، خوشحالی میں بھی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہر ایک نعمت کو اور ہر ایک تکلیف کو اپنے لیے عبرت سمجھنا چاہیے، آزمائش سمجھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دو ہی حالتیں ہیں اس دنیا میں، ایک بری اور ایک اچھی. اگر وہ بری حالت میں صبر کرتا ہے تب بھی وہ ثواب پاتا ہے، تب بھی اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، اور اگر اچھی حالت میں وہ شکر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جس بھی حالت میں ہیں ان دونوں حالتوں سے باہر نہ نکلیں، صبر اور شکر کی حالت سے باہر نہ نکلیں. اگر ان دونوں حالتوں سے باہر نکل جائیں ہم، تو پھر اپنی زندگی کو ضائع کریں گے. then we won't be able to make our time productive, make our life productive. جب آپ ان دونوں حالتوں کے علاوہ اگر کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کی طرف نہیں پلٹ رہے، تو پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. اگر صبر کر کے اس کی طرف نہیں پلٹ رہے، پھر بھی آپ غلطی پہ ہیں. تو حالات کیسے بھی ہوں، یعقوب علیہ السلام کا کیریکٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، اپنے خوابوں کو صبر کے ساتھ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اور یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر ہمیں خواب دیکھنا سکھاتا ہے. خواب زندگی میں ہو سکتے ہیں، خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن کسی بھی خواہش کو لے کے اتنا گم نہیں ہو جانا اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اور اس کے لیے اتنی کوششیں نہیں کرنی کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اگلی زندگی کے لیے آپ کچھ نہ کر سکیں. شاعر کہتا ہے، مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے، یعنی اس دنیا میں جو جی گیا اچھے سے وہی کمال کر گیا. مرنا تو کوئی حادثہ نہیں، مر تو ہر کسی نے جانا ہی ہے، لیکن جو اس زندگی میں اچھی طرح جی کے گیا، جس طرح نیک لوگ جیے، تو یہی کمال ہے. اس نے پھر اس زندگی کا حق ادا کر دیا. آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت یہ حالات پیش آنے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کر کے کیا جا رہے ہیں. کیا اس لمحے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا؟ یہ لمحہ اگر مشکل تھا، کٹھن تھا، تو کیا آپ نے اس لمحے میں صبر کیا؟ تو جنت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس زندگی میں بہت کچھ سہنا پڑے گا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور جنت انسان کو ایسے نہیں مل جانی. اللہ تعالیٰ کے لیے سیلف کنٹرول رکھنا پڑے گا، تکالیف میں صبر کرنا پڑے گا، اور مشکل سے مشکل لمحے میں اپنا دامن جو ہے وہ سمیٹ کے رکھنا پڑے گا، اور اپنے آپ سے باہر جو ہے وہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے.
شاعر کہتا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں واقعی جینا لازم ہو جاتا ہے، اس حال میں پتہ لگتا ہے کہ مومن کا اب رویہ کیا ہے۔ ویسے تو اچھے حالات بڑے آسانی سے گزر جاتے ہیں، ہم اچھے وقت کو یاد بھی نہیں رکھتے اور فوراً سے بھول جاتے ہیں، صرف اپنے برے حالات کو ہم یاد رکھتے ہیں، اس وقت یہ ہوا، اور بری گھڑیاں جو ہوتی ہیں، مشکل گھڑیاں، وہ تو گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو ان حالات میں انسان اگر جی کے دکھائے تو پھر اس نے واقعی کمال کیا۔ اس زندگی میں جو گیو اپ کر دے وہ اپنی ابدی زندگی میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس زندگی کو جی کے دکھانا ہے، اچھے لوگوں کی طرح، نیک لوگوں کی طرح، پھر ہی ہمارا جنت کا خواب پورا ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو سمجھتا ہے حوادث ہیں تجھے ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں تجھے ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے، یہ آزمائش کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، اور مومن کی جو ہر آزمائش ہوتی ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، اور کسی کو بھی آزمانے سے پہلے تو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا۔ کیا ڈاکٹر اور انجینئرز جو ہیں وہ ڈگری لیے بغیر اپنی جاب کر سکتے ہیں، اپنے پروفیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک وہ ڈگری نہیں لیں گے، امتحانات سے نہیں گزارے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی ڈگری جو ہے وہی معنی رکھتی ہے، ان کا سرٹیفکیٹ، ان کا ڈپلومہ جو انہیں زندگی میں آگے بڑھاتا ہے۔ آیا کے اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ کتاب، یہ واقعات ان لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہیں جو ایمان لائے۔ یہ کتاب اور کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی، یہ کتاب انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو ایمان لائے، انہی کے لیے اس بک میں لیسنز ہیں، انہی کے لیے اس بک میں جو ہے وہ اوبلیگیشنز ہیں جنہیں انہیں فالو کر کے اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور اپنی ابدی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ قبول کر لے، اور جو لیسنز اس سٹوری میں ہیں، اس سورہ کے ذریعے جو لیسنز ہمیں ملتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر تر بنانے کی کوششوں میں کامیاب کرے اللہ سبحانہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔